الرحمن الرحیم. میں اپنے تمام سننے والے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں کو اپنی طرف سے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور بہت شکریہ ادا کرتا ہوں حویلیاں پریس کلب، ان کی پوری ٹیم کا، ان سے وابستہ تمام سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا کے جتنے میرے ساتھی بھائی ہیں اور جو میرے معزز بزرگ اور بھائی ایک شارٹ نوٹس پہ اپنے خلوص کا اظہار کرتے ہوئے یہاں پہ موجود ہیں. ان سب کا میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آج ایک ضروری بات کرنا چاہ رہا تھا میں اپنے صحافی بھائیوں سے. جیسا کہ آپ کی ہی وسادت سے صحافت کے بغیر، اس کیمرے کے بغیر وی آر نتھنگ، آپ ہماری بات کو عوام تک پہنچاتے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ 2018 کے الیکشن میں نے اپنی سیاست کا آغاز عوام سے کیا، عوام کی مشاورت سے کیا، اور 1 مہینے کے اس الیکشن میں مجھے عوام نے اتنی محبت دی، اس حساب سے ووٹ دیے کہ میں سیاست میں فل ٹائم اس کے بعد انوالو ہوا کہ لوگوں نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا ہے. اب مجھے اس عوام کے لیے کچھ کرنا ہے انشاءاللہ. پھر ایک وقت آیا، 2019 کی بات کرتا ہوں، مختصر کرتا ہوں اس بات کو، کہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جب آپ کو سیاست کرنی ہوتی ہے تو آپ ضرور یہ سوچتے ہیں کہ ملک کی جو نامور پارٹیاں ہیں، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ لیول کی، ان کے ساتھ آپ سیاست کریں. ہم نے بھی اوپن اعلان کیا کہ جو پارٹی ہمیں عزت دے گی، عزت سے رکھے گی، ہم اس میں اپنا کردار ادا کریں گے. 2019 یہ وہ سال ہے جب میں نے اپنے دوست احباب کی مشاورت سے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کا فیصلہ کیا. ایک مشاورتی اجلاس بلایا تھا، زیادہ رائے اس میں آئی تھی. یہ وہ وقت تھا جب پورے پاکستان میں اور انٹرنیشنل سطح پر چور چور، کرپشن کرپشن اور ڈاکو ڈاکو کی صدائیں تھیں. بڑے بڑے مسلم لیگی لیڈر منہ چھپا کر اس وقت گھروں میں بیٹھے تھے. ہم نے اس وقت مشکل ترین وقت تھا جب پاکستان مسلم لیگ نون میں اس کو جوائن کیا. صحافت اس بات کی گواہ ہے، عوام اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم نے دل جمی سے، ایمانداری کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ اور پیار کے ساتھ کام کر کے دکھایا. اور اس کے معترف مجھے اپنی زبان سے میاں مٹھو بننے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے معترف ہمارے اس وقت کے سیاسی مخالفین بھی تھے. لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. جب مشکل ترین وقت ہم نے کام کر کے دکھایا، ہم نے قربانیاں دی جماعت کے لیے. عہدوں کی قربانی لی گئی، ٹکٹ کی قربانی لی گئی. ہم نے ٹارگٹ پورے کر کے دکھائے. کینٹ کا الیکشن پورے پاکستان میں، حویلیاں کینٹ کا الیکشن جو تھا ہمارے وارڈ کا، یہ پورے پاکستان کا سب سے ہارڈ الیکشن تھا، جس میں مسلم لیگ کی ہی قیادت اور مسلم لیگ کے ہی لوگ شیر کے نشان کے خلاف چل رہے تھے. ہم نے عام عوام کی مدد سے، یہ لفظ بہت قابل غور ہے اس وقت بھی، کہ لوگ کہا کرتے تھے یار 18-20 بندے اتنے اتنے نامور دوسری سائڈ پہ ہیں، آپ کے ساتھ یہ عام سے لوگ نظر آتے. تو میں نے کہا تھا اس وقت بھی کہ سیاست عام عوام کے ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ کی مدد سے الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ الیکشن ہم نے، میں پھر کہوں گا کہ اللہ کی مدد سے جیت کر دکھایا اور پارٹی کو دیا. حق یہ تھا کہ اس کے بعد پارٹی جنہوں نے جماعت میں رہتے ہوئے جماعت کی مخالفت کی، اس وقت کی جو گروپنگ تھی آپس میں، جو ایک دوسرے کو نہایت برا بھلا کہتے تھے،
ان کو چاہیے تھا کہ وہ ہمیں اس چیز کا پازیٹیو رسپانس دیتے، جماعت کو مجتمع کرتے، لیکن اس چیز کا بھی رسپانس نہیں دیا گیا۔ وقت آیا کہ ٹکٹ جس کا مجھ سے ضلعی قیادت نے، صوبائی قیادت نے واضح طور پر، بلکہ میں اس سے بھی اگلی بات کہوں گا کہ حلفیہ طور پر مجھ سے جو وعدہ کیا ہوا تھا وہ بھی نہ نبھایا۔ میں نے پھر بھی پارٹی کی مخالفت کسی سطح پر نہیں کی۔ بہت سے میرے بھائی جو سیاست میں ہیں بعض دفعہ وہ الزام تراشی کر دیتے ہیں، ان کو جس دن سمجھ آئے گی کہ وہ ہارے کیسے ہیں تو انشاءاللہ وہ خود چل کے ہمارے در پہ بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ بات میں بڑی واضح کہہ رہا ہوں۔ اب ہمارے پاس دو راستے ہیں۔ ہم نے سیاست کرنی تھی، اپنے بھائیوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے مشاورت کی۔ ہم نے سیاست کرنی ہے انشاءاللہ اللہ کی مدد سے، اور عوام کے لیے کرنی ہے۔ لیکن میں اس بات کو محسوس کر رہا ہوں، میری پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون، ہم قائد میاں محمد نواز شریف کے سپاہی بن کے ہم نے کام کیا اور کام کر کے دکھایا۔ ہم نواز شریف کی شرافت کی اور اخلاق کی سیاست کو پسند کرنے والے لوگوں میں ہمارا شمار ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہم اس وقت مسلم لیگ نون میں گئے۔ مجھے اپنے قائد سے ایک گلہ ضرور ہے، لیکن میں اپنے قائد کو یہ واضح کہہ دینا چاہتا ہوں کہ پچھلے 28 مئی کو یوم تکبیر کے موقع پر جب ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون کے دفتر میں کیک کاٹا تھا تو میں نے ایک سوال ضلعی قیادت، صوبائی قیادت اور مرکزی قیادت کے سامنے رکھا تھا۔ میں ایک کارکن ہوں، میں ایک آنیسٹ کارکن ہوں، میں جماعت کے لیے کام کرنے والا بندہ ہوں، میں باتیں کرنے والا نہیں ہوں۔ میں نے جماعت کے لیے ٹارگٹ پورے کر کے دکھائے ہیں۔ مجھے جو بھی جلسے جلوس کے حوالے سے، چاہے وہ جانی ہو، مالی ہو، وقتی ہو، جو بھی ڈیوٹی ہمارے ذمہ لگائی گئی، ہم نے الحمدللہ اللہ کی مدد سے اس کو پورا کر کے دکھایا، لیکن ہمارے ساتھ وعدے وفا نہیں ہوئے۔ میں آج واضح اعلان کرنا چاہتا ہوں اس معاملے میں کہ میں میاں محمد نواز شریف کو پسند کرنے والا بندہ ہوں، لیکن اس کی جو موجودہ قیادت ہے اس کے ساتھ چلنا میرے جیسے کارکن کے لیے اب پاسبل نہیں رہا۔ میں سچائی کے ساتھ چل سکتا ہوں، میں ایمانداری کے ساتھ چل سکتا ہوں، میں جھوٹ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ ہمارے اپنوں نے ہمیں دھوکے دیے، لیکن ہم نے مخالفت نہیں کی۔ لاسٹ ٹائم جب میرا ٹکٹ نہیں دیا گیا وعدے کے باوجود، مجھے اس وقت میں نے پارٹی سے ریزائن کیا، ضلعی قیادت نے میرا ریزائن ایکسیپٹ نہیں کیا، مجھے واپس کر دیا۔ لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، میں اس وقت جب آپ سے بات کر رہا ہوں، ایٹ پریزنٹ آئی ایم سینئر وائس پریزیڈنٹ PMLN ڈسٹرکٹ اکٹوبر، اور یہ بوجھ اب میں زیادہ دیر اپنے سر پہ نہیں رکھنا چاہتا۔ یہ میری رائے میری عوام کی ہے، میرا جو جنبہ دھڑا ہے ان کی ہے، کہ اس پارٹی میں رہ کر میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم قائدین پہ سوال اٹھائیں اور ایک کام کرنے والا ورکر سوال اٹھائے تو اس کا جواب نہیں آتا تو وی آر ناٹ یور سرونٹ۔ ہم آپ کے مخلص کارکن ہیں، ہم آپ کے ملازم نہیں ہیں۔ جواب آپ کا حق بنتا ہے ہمیں دینا، اگر آپ نہیں دیں گے تو ہم آپ کے لیے مزید کام نہیں کریں گے۔ ایک مشکل ترین وقت کا ساتھی میں یہ آج پھر بتا دینا چاہتا ہوں اپنی مرکزی قیادت کو، اپنی صوبائی قیادت کو اور اپنی ضلعی قیادت کو، کہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ 2019 میں شامل ہوا اور مشکل ترین وقت کا میں ساتھی ہوں، اور آج 2023 پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، میری جماعت اقتدار میں ہے۔ میں آج اس بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا ہوں اور واضح طور پر یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں PMLN ڈسٹرکٹ اکٹوبر کے سینئر وائس پریزیڈنٹ کے عہدے سے استعفے کا اعلان کرتا ہوں، اور یہ
میرے ساتھ چلنے والے میرے جنبے دھڑے بھائیوں بزرگوں کا بھی مشورہ تھا کہ آپ نے ایک اعلان کیا، آفیشل تو ابھی تک وہ نہیں ہوا کہ ہم نے الیکشن لڑنے ہیں، لیکن آپ عہدہ بھی رکھے ہوئے ہیں تو لوگ اس معاملے میں ڈاؤٹ فل ہیں۔ تو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں جماعت کہ اس جماعت میں کارکن کی عزت نہیں ہے۔ جہاں پہ ہم ووٹ کو عزت دو کے رکھوالے بنے مشکل وقت میں، ڈنڈے ہم نے کھائے، گاڑیوں سے ہم گرے، زخمی ہو کے اسپتالوں میں ہم گئے، اس چیز کے ثبوت موجود ہیں۔ ہم نے جان، مال، وقت، یہ تینوں چیزیں صرف کر کے یہ بتایا کہ ہم کام کر سکتے ہیں، لیکن جماعت نے ورکر کو عزت دو کا جو میں نے سلوگن دیا تھا کہ ووٹ کو عزت دو تو آپ مانگ رہے ہیں، لیکن ورکر کو بھی عزت دو، ورکر عزت مانگتا ہے۔ میری جماعت میں ورکر کے لیے عزت نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کے سامنے، اگر ایک بڑی مثال آپ نے دیکھنی ہے تو آج سے 1-2 دن پہلے کے واقعات میں شاید خاقان عباسی صاحب کی بھی آپ دیکھتے ہیں۔ تو اگر ایک ورکر کی عزت نہیں ہے، عزت نفس رکھنے والا، ہم نے سیاست میں نہ حرام کمانے، نہ سیاست ہماری مجبوری ہے۔ ہم سیاست میں آئے ہیں عوام کی خاطر، عوامی رائے پہ۔ ہم سیاست میں آئے ہیں متبادل قیادت دینے کے لیے، لیکن معذرت کے ساتھ جس جماعت کے ساتھ میں نے دل لگی کے ساتھ کام کیا، کر کے دکھایا، اس جماعت میں برکت کی قدر نہیں ہے۔ وہ ووٹ کو عزت دو کے لیے تو خوش ہیں، وہ نعرے مروانے کے لیے ان کو بہت سے بندے چاہیے، ان کو یہ چاہیے کہ اگر کوئی فائنینس کا ایشو آتا ہے تو ان کو اس طرح کے بندے چاہیے، لیکن وہی بندہ اگر ان سے کہے کہ میں اس چیز کا حق رکھتا ہوں، میری محنت ہے اور مجھے آپ کمپنسیٹ کریں، تو شاید میری جماعت میں موروثیت غالب ہے، اس لیے میں مزید اس جماعت کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ میں نے یہ سوال واضح کر دوں، 28 مئی کو پچھلی دفعہ اٹھا دیا تھا کہ مجھے جواب دیا جائے کہ میرے قائد نے اعلان کیا تھا کہ ضلع کے فیصلوں کو مانا جائے گا، صوبائی فیصلوں کو مانا جائے گا۔ جب حویلیہ میں ایک ٹکٹ کا فیصلہ ہو رہا تھا تو کیوں ڈرائنگ روم میں فیصلے کیے گئے؟ مجھے ٹکٹ کس کو ملا، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، وہ میرے بھائی ہیں، میں ان کے ساتھ آلریڈی معاملات، جب ان کو ٹکٹ مل گیا میں اپنی زبان کا قائل بندہ ہوں۔ میں نے کہا تھا ٹکٹ نہ ملا میں الیکشن نہیں لڑوں گا، اور میں نہیں لڑا اس وقت۔ مجھے بہت لوگوں نے زور لگایا، میں نے کہا میں سیاست کے لیے اپنے کردار کا سودا، اخلاق کا سودا نہیں کر سکتا۔ میں نے میڈیا میں کہا ہوا میں الیکشن نہیں لڑوں گا اگر ٹکٹ نہ ہوا، میں نے الیکشن چھوڑ دیا۔ اس لیے میرے سوالوں کا جواب دینا قیادت کی ذمہ داری تھی۔ قیادت نے، چاہے وہ صوبائی قیادت ہے چاہے وہ مرکزی قیادت ہے، اگر وہ ڈرائنگ روم فیصلے کریں گے، ہم سے پوچھا تک نہیں گیا ٹکٹ لیتے ہوئے کہ آئیں بیٹھیں اپنا کوئی انٹرویو دے دیں، جہاں پہ دینا تھا وہاں دے دیا۔ ہم ایسی قیادت کو نہیں مانتے، اس میں ہمارے اپنوں کی بھی غداری ہے۔ میں کھل کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے اپنے فائدے کے لیے، اپنی ذات کی خاطر ہمیں بیچا۔ ہم اس چیز کو مزید ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ آج مسلم لیگ میں وہ لوگ ٹکٹ ہولڈر بننے کے لیے جا رہے ہیں جو کل کینٹ کے الیکشن میں شیر کے نشان کی مخالفت کر رہے تھے۔ کل ایک دوسرے کو سیاسی گریبان چاک کرنے والے، میں وہ زبان یہاں پہ استعمال نہیں کر سکتا، میری اخلاقیات اس کی اجازت نہیں دیتی، جو ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے تھے، آج وہ ایک جگہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے اس طرح بیٹھ گئے ہیں کہ جیسے ان کے درمیان زندگی میں کوئی بات ہوئی ہی نہیں۔ یہ ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے والے۔ میں ایسی سیاست پہ اور اس طرز سیاست کو نہیں مانتا، چاہے وہ کوئی میرا بھائی ہو، میرا سیاسی مخالف ہو، یا کوئی عہدیدار ہو۔ وہ عہدیدار ہیں تو ہم جیسے ورکروں کی وجہ سے ہیں، ان کی عزت کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں، لیکن جب ہماری باری آئی ہے انہوں نے ہمیں سرے بازار بیچا ہے۔ اس لیے یہ بات میں ان کو واضح پیغام دے دینا چاہتا ہوں کہ میں جو استعفیٰ دے رہا ہوں یہ اپنی عوام کے پرزور اسرار پر دے رہا ہوں، اور یہ استعفیٰ میں واپس نہیں لوں گا، چاہے میرے پاس صوبائی قیادت یا پوری مرکزی قیادت بھی آواز ہے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ
کہ میں اب عوامی سیاست کروں گا. میں نے کر کے دیکھ لیا, میں نے مشکل ترین وقت میں جماعت کا ساتھ دیا. آج جب وہ جماعت اقتدار میں ہے, میں اس سے علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں, ان کے رویوں کی وجہ سے, ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے, اور ورکر کو جو عزت نہیں دی جاتی. یہاں پہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے لوگ, مجھے مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے, بات لمبی ہو جائے گی اس میں. یہاں سے لوگ بیٹھے ہیں جو 25-25 سال سے قربانیاں دے رہے ہیں, لیکن جب ان کے ورکر کو عزت دو کی بات آتی ہے تو ان کو سرے بازار بھیجا جاتا ہے. میں اس بارے میں واضح کر دینا چاہتا ہوں اپنی قیادت پہ کہ کوئی خوش فہمی میں نہ رہے. سیاست ہمارا حق ہے, سیاست ہم کھل کے کریں گے, عوام میں جا کے کریں گے, سیاست ہر اسٹیج سے کریں گے جہاں سے ہمیں روشنی کی کرن نظر آئے گی. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ نبیل باشا صاحب. ابھی آپ نے مسلم لیگ نون کی ضلعی جو نائب صدارت سے استعفیٰ دیا, کیا آپ نے مسلم لیگ نون سے بھی استعفیٰ دیا یا مسلم لیگ نون میں ابھی آپ ہیں؟ نہیں جی, میں نے واضح طور پر سینئر وائس پریزیڈنٹ سے اور پاکستان مسلم لیگ نون سے میں استعفیٰ دیا. میں پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر رہا ہوں. نبیل صاحب, آپ نے ایک کہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ پارٹی آپ کو اور ورکرز کو استعمال کرتی رہی ہے, اور بالخصوص جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ مالی معاملات میں بھی استعمال کیا جاتا رہا. اس سے پہلے جب مسلم لیگ نون ابتداء میں 2 گروپوں کا شکار تھی تو آپ کو ATM کے نام سے پکارا جاتا تھا, تو کیا اس میں صداقت ہے؟ دیکھیں اسلم بھائی, جب آپ کسی نظریے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں اور خلوص سے دل کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں نا, پھر جان بھی خرچ ہوتی ہے, پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے, وقت بھی خرچ ہوتا ہے. ہمیں پارٹی نے جس موقع پر جو ڈیوٹی ہماری لگائی, بلکہ میں یہ بات تھوڑی سی شاید مناسب نہیں ہے لیکن میں آپ کو واضح کر دوں یہ بات کہ اس وقت جب میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں اور میں نے استعفیٰ بھی دے چکا ہوں, اس وقت بھی KPK مسلم لیگ میری مقروض ہے. لیکن میں یہ واضح کر دوں یہ احسان نہیں ہے. ہم جب نظریے کے ساتھ چل رہے تھے تو خلوص کے ساتھ چل رہے تھے. میں نے پہلے کیوں نہیں یہ بات کی کری؟ اب جب ہم نے دیکھا کہ کچھ مفاد پرست ہمیں اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں, ہم نے علیحدگی کا اعلان کیا. نبیل عباسی صاحب, آپ نے ابھی کہا کہ مجھے صوبائی کے حوالے سے, ٹکٹ کے حوالے سے تفصیلات تھے جو انہوں نے دور نہیں کیے, لیکن ابھی حالات جو موجودہ ہے وہ الیکشن کے حوالے سے بالکل نہیں ہے اور گورنمنٹ کی بھی کوشش ہے کہ الیکشن نہ ہو. تو آپ نے کیا جلد بازی نہیں کر دی پارٹی چھوڑ کے, کیونکہ ٹکٹ کی تقسیم کا معاملہ ابھی دور ہے؟ دوسری بات یہ کہ کیا آپ پارٹی چھوڑنے کی بنیاد صرف ٹکٹ کی تقسیم ہے یا کوئی اور؟ میں نے بڑا واضح کیا ہے شاہ صاحب, آپ کی سوال کا شکریہ. صرف ٹکٹ نہ ملنا, اگر میں نے پارٹی چھوڑنی ہوتی میں اس وقت چھوڑ دیتی. میں اس کے بعد بھی پارٹی کے ساتھ رہوں. آپ کو پتا ہوگا جب میرے بھائی, وہ کل بھی میرے بھائی تھے, آج بھی بھائی ہیں, کل بھی رہیں گے, لیکن میں واضح کر دوں سیاست اپنی اپنی ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ بتائیے, میں اس چیز کو واضح کر دوں کہ یہ ٹکٹ کی بات نہیں تھی. ٹکٹ کے بعد بھی ہم لوگ جماعت کے ساتھ منسلک رہے, لیکن جب آپ کو اس بات کا احساس ہونے لگ جائے کہ آپ پوری خلوص نیت کے ساتھ, یہ لوگ میری ایک کال پر ہم 50-50 گاڑیاں, شاہ صاحب آپ گواہیں اس بات کے, 56 گاڑیاں حویلیاں سے گئی ہیں. ہم نے کام کر کے دکھایا, ہم شور ڈالنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم نے اگر کام کر کے دکھایا, ہمیں اس کا رسپانس نہیں ملا. میرے ساتھ چلنے والے عام عوام جو ہیں, میرے یہ جو بھائی آپ کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سارے ڈیسائیڈ ہیں کہ ہم ایک ایسی پارٹی میں جان مار رہے ہیں جہاں پہ ورکر کی عزت ہے. مجھے کئی بندوں نے کہا نبیل بھائی جتنی, اور میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, میں سیاسی ورکر ہوں, میں ایماندارانہ بات کو کبھی نہیں چھوڑتا کہ جی پیپلز پارٹی کو آپ دیکھیں, ورکر کو ڈھونڈ کے اس کی عزت کرنا جانتی ہے, اور ہمارے ہاں جو کام کے بھی ہوتے ہیں ان کو بھی ضائع کیا جاتا ہے. اس لیے پارٹی کو اس بات کا اگر احساس نہیں ہے, جب ایک کارکن نے آواز اٹھائی 28 مئی کو کہ مجھے ان سوالوں کے جواب دیے جائیں, کس نے جواب دیا؟ نہیں دیا. That's why I'm saying I'm not your servant. نبیل میں بھائی صاحب, ایز اے پولیٹیکل ورکر اپنا کام جاری رکھوں. نبیل بھائی صاحب, ابتداء میں مسلم لیگ نون کے ان حالات کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی, اس میں 2 چیزیں مین فیکٹر ہیں. ایک تو گروپیں, ٹھیک ہے, ہم شروع دن سے میں نے جو بھی سیاست کی ہے, میں نے کبھی کسی کا نام لے کر تنقید نہیں کی, یہ میں بڑا واضح کر دینا چاہتا ہوں. لیکن گروپنگ کے نام پر
یہاں پہ لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے. ہم نے نواز شریف کے نظریے کے لیے کام کیا. جب بھی بات، میں ایک دفعہ ابتباد میں سوشل میڈیا کا کنونشن تھا، بہت اچھی بات یاد آ گئی، میں کر دیتا ہوں. تو یہ آن ریکارڈ ہے یہ چیز. اس وقت بھی میں نے اس وقت اسٹیج پہ کھڑے ہو کے، جب ضلعی صوبائی جنرل سیکرٹری اور ضلعی صدر اسٹیج پہ اور جنرل سیکرٹری موجود تھے، میں نے ایک لفظ کہا تھا. میں نے کہا تھا کہ آج میرے قائد نواز شریف نے آپ کو آفیشل تنظیم کے عہدے دیے ہوئے ہیں، ہم آپ کے اسٹیج پہ کھڑے ہیں، اور اگر یہی عہدے میرا قائد کل کسی اور کو دیتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں. تو ہمارا ایک سٹانس رہا ہے، ہم نے ایک نظریے کے لیے کام کیا ہے، لیکن اب ہم کسی کی ذات کے لیے کام نہیں کر سکتے. باجی صاحب، آپ نے ابھی مسلم لیگ نون چھوڑنے کا اعلان کیا ہے. آیا اس میں جس طرح آج کل کے حالات چل رہے ہیں، ایک نئی جماعت بنی ہے استحکام پاکستان پارٹی، لوگ کہہ رہے ہیں شاید اس میں جا رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ آپ کو چام نظر آئے. دوسرا یہ آپ واضح کر دیں NA-17 سے آپ الیکشن لڑیں گے یا PK سے لڑیں گے؟ اچھا، دونوں جو آپ کے سوال ہے نا وہ پریزیڈنٹ لیول کے ہی ہیں ماشاءاللہ. پہلی بات یہ ہے، ایک سیاسی ورکر جس نے ایک بنایا ہوتا ہے نظریہ کہ میں نے سیاست کرنی ہے. میں نے بہت سوچا ہے قادر بخش بھائی اس بات پہ کہ میں I would like to go back to my business، میں واپس چلا جاؤں. یہاں سیاست جھوٹ، مکاری اور فریب کا نام ہے. لیکن میں جب اپنے ان بھائی دوستوں کو دیکھتا ہوں، بزرگوں کو جو میرے ساتھ چلے، ٹھیک ہے یہ میرے انکل آپ ان کو کہہ لیں، ان کی 2 جگہ سے ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے. میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جتنی شاید باغ دوڑ میرے لیے یہ کرتے ہیں شاید میرے سگوں نے بھی نہ کی ہے. ان بزرگوں کو میں کیا جواب دیتا؟ آپ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل ورکر کو ہمیشہ سے آفر ہوتی ہے. جب آفر ہوتی ہے، جو واقعی پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے وہ اپنے عوام کو بلاتا ہے، مشاورت کرتا ہے، اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوتا ہے. میں نے جماعت چھوڑی ہے. اگر کوئی سیاسی جماعت یہ چاہتی ہے کہ ہمیں نبیل زیادہ حانس ورکر چاہیے اور وہ عزت دینا جانتے ہیں، اگر عزت دینا اگر وہ جانتے ہیں تو میرے خیال میں پولیٹیکل ورکر کو یہ اسٹیج چاہیے ہوتا ہے. دوسرا سوال ہے آپ کا NA کا. میرا تو دل تھا اس پہ ہم ایک پورا جلسے کی صورت میں بات کرتے، اچھی گیدرنگ ہوتی، لیکن آپ نے سوال کیا ہے. ہم الیکشن اللہ کی مدد سے لڑیں گے اور انشاءاللہ بھرپور الیکشن لڑیں گے NA-17 سے. نبیل بھائی ایک اور چیز بتائیے گا کہ بہت زیادہ لوگ آپ کے الیکشن NA-17 کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن جس طرح پہلے کچھ برادری ازم اور کچھ اگر ہم یہ کہیں کہ پارٹی کا آپ پہ پریشر تھا، آپ وڈرا کر گئے، تو کیا اس بار بھی ایسا ہی ہوگا؟ نظر بھائی بات یہ پہلے میں نے کہا، میں جو اپنے آپ کو میں تو نہ کہوں، جو عوام مجھے کہتی کہ ایٹ لیسٹ باکردار انسان ہے، جب مجھے اس لفظ کا بھرم رکھنا ہوتا ہے نا تو مجھے اپنے لفظوں کا پھر پاس رکھنا پڑتا ہے. مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر ٹکٹ نہ ملا تو میں الیکشن نہیں لڑوں گا. وہ میں نے یہ لفظ کیوں کہے تھے؟ کیوں کہ مجھے اپنے ہی کچھ لوگوں نے ایسے وعدے کیے ہیں کہ اگر میں وہ باتیں آ کے یہاں پہ اسٹیج پہ کروں تو شاید میرے لیے بھی شرم کا مقام ہے. ان کو اگر شرم نہیں آتی مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتا ہے ان چیزوں کا. جب آپ کے ساتھ کوئی وعدہ وعید کرے اور پھر اس کو پورا نہ کرے تو میرے خیال میں نے زبان سے کہہ دیا تھا کہ میں الیکشن پھر نہیں لڑوں گا، تو میں نے اس بات کا پاس رکھا ہے. یعنی میں نے اپنی آنیسٹی شو کی ہے، انہوں نے اپنا کردار شو کیا ہے سب نے. قصہ مختصر، ہم ابھی فلی انشاءاللہ پولیٹکس میں ان ہیں اور عوام کی سیاست سے بھرپور حصہ لے گی. آپ کا دوسرا کوشچن معذرت کے ساتھ کیا تھا؟ میں نے NA-17 کے حوالے سے یہی ہو گیا. نبیل بھائی لاسٹ میں یہ بتائیے کہ آپ مسلم لیگ نون اب چھوڑ چکے ہیں، لیکن اس وقت جو ملکی حالات چل رہے ہیں اور مسلم لیگ نون یا جو PDM کی حکومت ہے، اس وقت جو سیاسی طور پر جو تحریک انصاف کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، کیا ایک بطور سیاسی ورکر آپ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں؟ یہ تو تھوڑا سا ہارڈ کوشچن ہے، بڑی احتیاط کے ساتھ جواب دینا پڑتا ہے اس طرح کی چیزوں کا. میں ایک چیز کا قائل ہوں
کہ سیاست کا حق سب کو ہونا چاہیے، لیکن سیاست کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. آپ صحافت کرتے ہیں، صحافت کے بھی کچھ اصول ہیں. آپ شریعت پہ اگر چلتے ہیں اس کے بھی ایک دائرہ اور اصول ہے ہر چیز کا. اسی طرح سیاست کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. آپ کبھی لمٹ کراس نہ کریں، لیکن اس کے باوجود میں یہ بات کہوں گا ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ سیاست کا حق سب کو ہونا چاہیے، کسی سے سیاست کا حق نہیں چھیننا چاہیے. جی سر، لاسٹ میں آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جب سے آپ کے NS-17 کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے تو ایک کمنٹ سیکشن میں جب ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی جو کافی ابھی بھی میں لائیو چل رہا تھا تو کافی لوگوں کی یہ رائے تھی کہ شاید آپ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کرنے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کوئی ایسی بات چیت چل رہی ہے آف دی بہت سی ریکارڈ؟ چیزیں قبل از وقت ہوتی ہیں. دیکھیں آج ہم نے جماعت سے ریزائن کیا. اذان ہو رہی ہے، میں آخری بات